السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه ثلاثا رواه مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاٹ لیا کرتے تھے۔ معزز سامعین و سامعات، دین اسلام ایک مہذب دین ہے۔ دین اسلام ایک ادب والا دین ہے۔ اس کے ماننے والوں کو ہر طریقے کے آداب اور ہر طریقے کے اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اور کوئی بھی خیر کا کام جو ہوتا ہے اسے چھوڑنے نہیں دیتا ہے، اور کوئی بھی شر کا کام جو ہوتا ہے اسے کرنے بھی نہیں دیتا ہے۔ لیکن آج ہم معاشرے میں بہت سارے ایسے سنتوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اسے حقیر سمجھ کر کے، انسلٹ سمجھ کر کے لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہم تہذیب والے ہیں۔ خاص کر کے کھانے پینے کے جو آداب ہوتے ہیں اس کے اندر شریعت کی تعلیمات الگ ہے، ہمارے عادات، ہمارے اخلاق اور ہمارے کام الگ ہوتے ہیں، خاص کر کے کھانے پینے کے معاملے میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد آپ کی انگلیوں میں جو کھانا لگا ہوا ہوتا، جو بھی چیز کھاتے وہ لگی ہوئی اگر ہوتی تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں رکھ کر کے 3 مرتبہ اسے چوس لیا کرتے یا اسے چاٹ لیا کرتے۔ اور اسی حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ بھی تھی، اور یہ بھی حکم دیا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو تمہارا کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو آپ اسے اٹھا لیں، پھر اسے دیکھیں کہ اس کے اندر اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اسے جھاڑ دے، اسے صاف کر دے، پھر وہ چیز کو اٹھا کر کے کھا لے۔ اور یہ حکم دیا کہ وہ چیز جو گری پڑی ہوئی ہے وہ شیطان کے لیے نہ چھوڑے، کیونکہ شیطان ہر وہ چیز جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ برتن میں جتنا رکھ کر کے کھاتے ہیں وہ سارے کا سارا بھی برکت والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی 1-2 دانے، 1-2 لقمے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اللہ نے خیر و برکت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ شیطان جان بوجھ کر کے وہی چیز گرانے کی کوشش کرتا ہے، گراتا ہے جس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، یہ فرمایا کہ جب آپ کھانا کھاؤ تو کوئی لقمہ یا کوئی دانہ یا کوئی ٹکڑا اگر گر جائے تو پھر اسے اٹھا لو اور اسے کھا لو، شیطان کے لیے اسے ہرگز نہ چھوڑو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں ایسے ہوتے ہیں، ہم کھاتے ہیں تو اگر وہ ہاتھ چھوٹ کر کے گر جائے، بائی مسٹیک اگر گر جائے تو پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے اٹھا کر کے کھاتے بھی نہیں ہیں، اور کھانے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اٹھا کر کے کھا لیتا ہے تو بازو میں رہنے والے اس کا انسلٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا کم ظرف آدمی ہے، کتنا ان ایجوکیٹڈ ہے کہ کھانے کی چیز نیچے گر گئی تو پھر اسے اٹھا کر کے کھا لیتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کھانے کا حکم دیا ہے، اس میں ذلت کی کوئی بات نہیں ہے، رسوائی کی کوئی بات نہیں ہے۔ قسم خدا کی اگر وہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھانے میں ذلت ہوتی، رسوائی ہوتی، انسلٹ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کا حکم نہیں دیتے تھے اس کے اندر، یعنی گرے پڑے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کے کھانے میں حقارت نہیں ہے بلکہ برکت ہے، خیر ہے، صحت ہے، عافیت ہے اس کے اندر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کر کے کھانے کا حکم دیے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے دسترخوانوں میں دیکھو کہ کتنی چیزیں اس کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں، حلال چیزیں جسے کھانے کے لیے، صحت کے لیے، چاہے وہ ترکاریاں ہو، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، تو جتنی چیزیں ڈال کر کے رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے دسترخوان میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ کو لینا ہے، کھانا ہے تو آپ لے لیجئے، کھا لیجئے، اگر نہیں کھانا ہے تو اسی میں چھوڑ دیجئے تاکہ دوسرے اسے استعمال کر لے لیتے ہیں، پھر اسے اٹھا کر کے دسترخوانوں میں ڈال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہر گھر کے اندر مسلمانوں کے دسترخوانوں کا یہی حال ہے۔ اور دوسری چیز، پینے کے لیے جب کوئی لیتے ہیں، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ چائے ہو، پانی ہو، شربت ہو، لیٹسٹ ماڈل آج یہ ہو گیا ہے کہ لوگ فخر محسوس اس کے اندر کرتے ہیں کہ پورا پینے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا چھوڑ کر کے چلے جائے۔ چھوڑنے کو تہذیب سمجھتے ہیں، چھوڑنے کو ایجوکیشن سمجھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مکمل پی لیا کرو اس کو، یہاں تک کہ اس کے اندر اگر مکھی بھی گر جائے تو پھر اسے ڈبو کر کے اٹھا کر کے پھینک دے، پھر وہ چیز کو استعمال کر لے۔ لیکن ہم لوگ اسٹائل کے نام سے، تہذیب کے نام سے، کلچر کے نام سے جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو لہذا جان لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات میرے اور آپ کے لیے دیے ہیں اس کے اندر خیر و برکت بھی ہے، اس کے اندر عزت بھی ہے، اس کے اندر تہذیب بھی ہے۔ اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر جگہ پر اپنانے کی کوشش کریں، خاص کر کے کھانے پینے کے جو معاملات ہوتے ہیں، کھانے پینے کے جو طریقے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور اسوہ بنائے، وہاں پر بھی پاکی صفائی کا خیال رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔